بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 273واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 267 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 267 ہے: اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزغ فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزغ. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزغ فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إذا انتعل، جب جوتا پہنے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فلیبدأ تو شروع کرے، بالیمنی دائیں طرف سے، وَإِذَا نَزَغَ اور جب اتارے، فلیبدأ تو چاہیے کہ شروع کرے، بالشمالی بائیں طرف سے، لِتَكُنِ الْيُمْنَى تاکہ ہو جائے دایاں، اولہما تنعلو پہلا پہننے کی حالت میں، وآخرہما تنزع اور آخری اتارنے کی حالت میں۔ اذا انتعل احدکم جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے، فلیبدأ بالیمنی تو چاہیے کہ دائیں طرف سے شروع کرے، وَإِذَا نَزَغَ اور جب اتارے، فلیبدأ بالشمال تو چاہیے کہ شروع کرے بائیں طرف سے، لِتَكُنِ الْيُمْنَى تاکہ ہو جائے دایاں، اولہما پہلا، تنعلو پہننے کی حالت میں، وآخرہما اور آخری، تنزع اتارنے کی حالت میں۔ اب یہاں پر انتعل صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، صحیح اسباب افتعال، جیسے انتعل ینتعل انتعالا بمعنی جوتا پہننا۔ لیبدأ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم محموز اللام، اسباب فتح یفتح، جیسے بدأ یبدأ بدءا و بدأتا بمعنی پیدا ہونا، شروع ہونا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے: کما بدأکم تعودون جیسے اس نے ابتدا کی تمہاری، ویسے ہی تم لوگ لوٹو گے۔ نزع صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، صحیح اسباب ضرب یضربو، جیسے نزع ینزع نزعا بمعنی نکالنا، اکاڑنا، کھینچ لینا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالی ہے: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلٍّ
اور ہم نے کھینچ نکالا اس کو جو ان کے سینوں میں تھی کوئی بھی قدورت۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات میں باب النعال سے لی گئی ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر وہ عمل جو شان والا ہو اس کو دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، اور جو کام شرف و عظمت والا نہ ہو اس کو بائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اس حدیث شریف میں ایک مثال دی گئی ہے کہ جب آدمی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، کیونکہ جوتا بھی انسان کو ایذا وغیرہ سے بچاتا رہتا ہے، جبکہ اتارتے وقت بائیں پاؤں سے پہلے اتارے تاکہ دائیں پاؤں میں جوتا بائیں پاؤں سے زیادہ دیر رہے۔ اس میں دائیں پاؤں کی تعظیم ہو جائے گی۔ اس کے عکس کی مثال، جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور پھر جب نکلے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، تو بائیں پاؤں کی بنسبت دائیں پاؤں کو فضیلت حاصل ہے، لہذا اس کی تکریم و تعظیم کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمنی، اذا کلمہ شرط، ان تعالی فعل اور احدکم مرکب اضافی ہو کر اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فلیبدأ بالیمنی اس کے لیے جزا ہے، فلیبدأ اس میں با جزائیہ، لیبدأ امر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، جبکہ بالیمنی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لیبدأ فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ اذا نزع فلیبدأ بالشمال سابقہ ترکیب کی طرح ہے، اور یہ معطوف ہے ما قبل کے معطوف علیہ کے لیے۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معلل ہے۔ لتکن اس میں لام تعلیلیہ، تکن فعل ناقص، اور الیمنی فعل ناقص کے لیے اسم ہوا۔ اولہما مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر ذوالحال، اور آگے تنعلو فعل مضارع مجہول، اور اس میں یہ ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے ما قبل کے ذوالحال کے لیے، اور پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو پھر سے عاطفہ ہے، اور آخرہما تنزع ما قبل کے ترکیب کے اعتبار سے معطوف ہے۔ آخرہما مرکب اضافی ہو کر ذوالحال، تنزع پہلے مضارع اور اس میں یہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہوئی فعل ناقص کے لیے، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معلل ہے یا تعلیل ہے ما قبل کے معلل کے لیے، پھر معلل اور معلل مل کر یہ جملہ تعلیلیہ ہوا۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.